عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق على صحته۔ آج ہمارے درس حدیث کا پہلا سبق ہے، تو ہم نے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے جو تقریباً تمام محدثین اپنی کتاب کے شروع میں لے کر آتے ہیں، اور اس حدیث کی فضیلت یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ثلث علم والی حدیث فرمایا۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے فرمایا، علماء نے اس حدیث کو ثلث اسلام کا لقب دیا ہے۔ اسی طرح امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس حدیث کو نصف فقہ کا نام دیا ہے۔ امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من اراد ان یصنف کتابا فلیبتدئ بہذا الحدیث، جو بھی ارادہ کرے تصنیف کا، اس کو چاہیے کہ وہ اس حدیث سے شروع کرے۔ اگلی بات اس حدیث میں یہ ہے، یہ سمجھ لیجئے، قرآن کی آیت سورت کا رکوع کا شان نزول ہوتا ہے اور حدیث میں شان ورود ہوتا ہے۔ تو بعض روایات میں اس حدیث کا پس منظر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے ام قیس رضی اللہ عنہا نامی عورت کو پیغام نکاح دیا۔ اس عورت نے شرط لگائی کہ جب تک تم ہجرت نہیں کرو گے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس آدمی نے اس عورت کی شرط کو قبول کیا، شرط کو قبول کر کے ہجرت کر لی، پھر دونوں نے باہم نکاح ہو گئے، مگر اس شخص کا نام مہاجر ام قیس مشہور ہو گیا۔ اس عورت کا نام تو قیل رضی اللہ عنہا اور اس کی کنیت ام قیس رضی اللہ عنہا تھی۔ اکثر محدثین رحمہ اللہ تعالی اس کا نام بھول گئے۔ اسی طرح جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنا چاہا تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام کی شرط لگائی تھی۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو پھر نکاح ہوا۔ ان باتوں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ اس کا مطلب جواب کا، اس بات کا جواب یہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ یہاں ابو طلحہ کا پہلے سے مسلمان ہونے کا ارادہ تھا، اور پہلے واقعے میں ان صحابی کا پہلے ہجرت کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پر نکیر فرمائی اور دوسرے پر نکیر نہیں فرمائی۔ تو انما الاعمال بالنیات کے بعد لکل امرئ ما نویٰ کو ذکر کیا گیا، اور انما لکل امرئ ما نویٰ، ہر ایک اعمال کا بدلہ نیت کے اعتبار سے ملے گا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیت کا معاملہ بہت عظیم الشان ہے اور اہم ہے، اس لیے دوبارہ انما الاعمال بالنیات کی تاکید اس جملے کے ساتھ کی گئی ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کو سب سے پہلے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، تمام محدثین نے اکثر حدیث کی کتابوں میں اس سے آغاز کیا ہے، تو ہم بھی اپنے درس کا آغاز اس حدیث سے کریں گے، اور اس سے سبق میرے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی، سب کے لیے یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی نیت کا اصلاح کر لیں۔ ہماری نیت اس درس کو شروع کرنے کی مخلصین کا مشورہ تھا، اصرار تھا، اور اب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ایک درس جو ہے ہفتے میں آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا حدیث کی روشنی میں۔ یہ تو حدیث تھی۔ اب اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر ہے، ابو حفص کنیت ہے، فاروق لقب ہے، والد کا نام خطاب ہے اور والدہ کا نام فتح تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ایام جاہلیت سے نہایت ہی ممتاز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 برس پہلے پیدا ہوئے۔ ایام طفولیت کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان جو ہے ایام طفولیت کے حالات پردے میں ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہ سرگرم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات، ان کے لیے دعا مانگی۔ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ دعا قبول ہوئی اور اسلام میں داخل ہو گئے، 40ویں نمبر کے مسلمان تھے۔
یہ نبوت کا 7واں سال تھا، مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی اور تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑے بڑی فتوحات ہوئیں، جس میں عراق، شام، بیت المقدس، مصر شامل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چند خصوصیات اصحاب سیر نے لکھی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، خوف خدا۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ خوف کھانے والے تھے۔ قرآن پڑھتے وقت اس کیفیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا، اور کبھی خوف خدا کی وجہ سے فرماتے کہ کاش میں خس و خاشاک ہوتا، کاش پیدا ہی نہ ہوتا۔ نمبر 2، حب رسول اور اتباع سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تو روتے روتے بےتاب ہو جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب مسجد اقصی میں اذان دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوئی، اس پر آپ اس قدر روئے کہ ہچکی بندھ گئی۔ زہد و قناعت۔ آپ کے کپڑوں پر 12 پیوند دیکھے گئے، آپ کا کھانا، لباس، بستر، غرض ہر چیز انتہائی سادہ تھی۔ تواضع، صدقہ کے اونٹوں کے بدن میں خود تیل ملتے اور فرماتے کہ مسلمانوں کا والی ان کا غلام بھی ہوتا ہے۔ شہادت، مغیرہ بن شعبہ کے غلام فیروز نے، جس کی کنیت ابو لولو تھی، بدھ کی صبح نماز میں 6 وار کیے، جس کی وجہ سے چند دن بیمار رہ کر ہفتہ کے دن یکم محرم الحرام 24 ہجری کو شہادت سے سرفراز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ جنازے کی نماز کی امامت جو ہے وہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 539 روایات احادیث کی کتب میں ملتی ہیں۔ جو حدیث جنہوں نے ان سے مروی ہیں ان کی تعداد 539 ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ رہ گیا ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے